زبان میں حضرت بات کرتے رہے تو پھر ہمیں مجبوراً ان کی بیگم کا بیان جو ان کے حوالے سے ہے، ان کے کردار کے بارے میں ہے، ان کے جمہوری پن کے حوالے سے ہے، وہ ہمیں منظر عام پہ لانا پڑے گا۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ کس کی بہن بیٹیاں کن کے ساتھ کس طرح شادی کرتی رہی ہیں۔ یہاں انقلاب لانے چلے ہیں یہ پاکستان میں، مگر انہوں نے وفاداری کا حلف لیا ہوا ہے ملکہ برطانیہ کا، پاسپورٹ ہے ملکہ برطانیہ کا۔ ہمارے پاس بھی بہت سارا مواد ہے۔ وہ شہباز شریف اور نواز شریف اور چودھری نثار، تیرے کو پورا پنڈ ہی جانتا ہے، تو وگ لگا کے پھرتا ہے مسٹر بین۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ اور پی ایم ایل این کے درمیان یہ جو آتش فشاں پھوٹ پڑا ہے، یہ کیوں پھوٹ پڑا ہے؟ دنیا حیران ہے کہ کیوں پھوٹ پڑا ہے، اس کی کیا ٹائمنگ ہے۔ وقفے سے پہلے صدیق الفاروق صاحب جو ہمیں لاہور سے وائر سیٹلائٹ جوائن کر رہے ہیں، وہ اپنی بات مکمل کر رہے تھے۔ صدیق صاحب آپ کو 30 سیکنڈ دیتا ہوں، بات مکمل کریں کیونکہ میں اس سے آگے چلنا چاہ رہا ہوں۔ جی، میں یہ ابھی آپ نے دوبارہ کلپ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے وہ وفاداری کا سرٹیفکیٹ، حلف نامہ جو جناب الطاف حسین نے جو 20 سال سے پاکستان میں نہیں ہے، انہوں نے پاسپورٹ لیتے ہوئے کہا کہ میں ملکہ برطانیہ، ان کے بعد ان کے سکسیسر، ان کے بعد باقی جو ہیں ان کا وفادار رہوں گا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ملکہ برطانیہ سے اگر وفادار ہوں گے تو پاکستان سے کیا وفاداری ہوگی؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہزاروں لاکھوں پاکستانی ڈوئل سٹیزن ہیں، وہ قائد نہیں ہوتے، وہ سیاست نہیں کرتے، وہ عام سٹیزن ہیں۔ جس آدمی نے پاکستان کی سیاست کرنی ہے، 20 سال سے وہ پاکستان میں نہیں آئے، یہاں کی لوڈ شیڈنگ، یہاں کی مہنگائی، یہاں کی بدامنی ذرا ان میں بیٹھ کے شیئر کریں، یہاں مسئلے حل کریں۔ گورنر ان کا، وفاقی وزیر ان کے، ناظم ان کے، صوبائی وزراء ان کے، اسمبلی کے ممبران، پارلیمنٹ کے ممبران، اتنی بڑی تنظیم، کیوں نہیں وہ یہاں آ کے پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان کی سیاست کرتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں وہ پاکستان میں بیٹھیں اور آئیں، یہاں کے دکھ سکھ میں شریک صدیق الفاروق صاحب ویسے ہمیں شک ہے کہ ملکہ برطانیہ اور پاسپورٹ والا ریفرنس شاید اتنا ان کے لیے تیش نہ دلاتا جتنا وہ بیگم کا بیان اور ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اوراق کی انہوں نے بات کی۔ لیکن آپ کا موقف رجسٹر ہو گیا ہے، مجھے ذرا سہیل وڑائچ صاحب سے تھوڑا سا بات کو آگے بڑھانے دیں کہ ٹائمنگ کیا ہے۔ جو پریشانی کی بات ہے کہ دنیا حیران ہے کہ یہ اچانک ایک ایسے موقع پہ دسمبر کے مہینے میں جب پاکستان کے طول و عرض میں RGST کے حوالے سے پالیسی پہ ہم لوگ رش کرتے تھے کہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان پالیسی ایشو پہ، ٹیکس کے اوپر اتنی سوبر ڈسکشن ہو رہی ہے، پالیسی کے ایشوز پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور ایک دفعہ پھر ہم نے ایک دم دیکھا کہ پہلے وہ حج سکینڈل آتا ہے، پھر سواتی صاحب والی بات ہوتی ہے، پھر مولانا فضل الرحمان الگ ہو جاتے ہیں، پھر ذوالفقار مرزا اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان بات ہوتی ہے، پھر متحدہ کے الگ ہونے کی بات ہوتی ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل این اور متحدہ کے درمیان یہ آتش فشاں پھوٹ پڑا ہے، حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، وار آف ورڈز ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ میرے ساتھ ممتاز تجزیہ نگار اور آتھر یہاں موجود ہیں، سہیل وڑائچ صاحب۔ وڑائچ صاحب آپ تو پاکستان کی اس کو بہت گہرا دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ نے محترمہ کے حوالے سے کتاب بھی لکھی کہ قاتل کون، جو آپ کے سامنے پڑھی، انفیکٹ میرے پاس ہوتی تو میں دکھا بھی دیتا، لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے، یہ جو میں نے ساری سیکوینس بتائی ایونٹس کی، کیا سمجھ آ رہی، کیا ہو کیا گیا ایک دم؟ پہلے تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ملک کی سیاسی پارٹیاں اور میچور سیاسی قیادت پھر ہمیں اس طرح 90 کی دہائی کی سیاست کی طرف اور پرسنل اٹیک کی طرف جاتی دکھائی دیتی ہے۔ ہم بڑی مشکل سے اس سے نکلے ہیں۔ براہ کرم ان سب سے درخواست ہے کہ اب تو الیکٹرانک میڈیا ہے، لمحہ لمحہ خبر جو ہے گھروں تک جاتی ہے، تو اس سے سب سیاستدانوں کا امیج خراب ہو رہا ہے اور اوورال جمہوریت کا امیج خراب ہو رہا ہے۔ براہ کرم اس کو فوری طور پر روکیں۔ دوسری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ڈیپر میننگ کیا ہو سکتا ہے، اس کی ٹائمنگ کیا ہو سکتی ہے، تو میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ بظاہر اس وقت کوئی مسلم لیگ نون کی اور متحدہ کی کوئی سیاسی محاذ آرائی کا کوئی موقع نہیں ہے، اور بظاہر یہ لگتا تھا کہ جو متحدہ ہے وہ چونکہ تھوڑی حکومت سے ناراض تھی تو شاید مسلم لیگ نون والے ان کے لیے کچھ سپیس پیدا کریں گے اور تاکہ ان کو تھوڑا سہارا ملے۔ لیکن دوسری طرف شاید مسلم لیگ نون کے جو لیڈرشپ ہے اس کے ذہن میں آل پارٹیز کانفرنس جو لندن ہوئی تھی اس کی کنٹینیوٹی میں شاید وہ یہ ہے کہ ہم جو مستقبل کی سیاست ہے اس میں بھی ابھی وہ
मुत्तहिदा के साथ मिलकर चलने पे तैयार नहीं नजर आते। और लेकिन सबसे अभी क्यों जैसा कि आपने खुद कहा कि एक ऐसे मौके पे जब उम्मीद ये थी कि मुत्तहिदा की स्पेस पैदा करेंगे, मुत्तहिदा को कंधा देंगे ताकि मुत्तहिदा एक पोजीशन ले सके आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ, सदर साहब के खिलाफ, एक ऐसे मौके पे PMLN ने, ये किस किस्म की सियासत है कि अपनी बंदूकें जो हैं, अपनी जो गन्स हैं, अपनी जो तोपें हैं, वो उन्होंने MQM पे खोल दी? इसमें भी अगर उनकी तरफ से सोचें, किन की तरफ से? नून की तरफ से अगर सोचें, अगर मुस्लिम लीग नून की सोच का तज्जिया करें, तो ये हो सकता है कि वो ये सोचते हों कि अगर ये हुकूमत गिर गई, अगर वज़ीर आज़म गिलानी चले गए या हुकूमत की डिस्टेबलाइजेशन हुई और जो नई गवर्नमेंट बनेगी उसमें MQM बहुत बड़ी स्टेक होल्डर होगी और उसमें जो छोटी पार्टियां हैं वो बहुत डिमांडिंग होगी और वो ऐसी सिचुएशन में नहीं जाना चाहते, उससे अवॉइड करना चाहते। आप कह रहे हैं कि देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। यस, मैं ये समझता हूं कि ये बड़ी अहम बात है। मैं 2 जुमले अर्ज करूं डॉक्टर साहब। बगैर सोचे सुन। जी सर, मैं एक सेकंड जरा सुहेल वड़ाइच साहब को बात खत्म करना। मैं और दिलचस्प बात यह है कि चौधरी निसार अली साहब का मुत्तहिदा से बहुत राब्ता रहा है। जब मुत्तहिदा का और PMLN का आपस में इत्तेहाद था तो चौधरी निसार अली यूज्ड टू बी गो बिटवीन, और जिस वक्त MQM के खिलाफ ऑपरेशन भी हुआ तो ये कैबिनेट के अंदर ये अखबारों में आया था कि उन्होंने इस पे नाराज हुए थे कि ये क्यों ऑपरेशन हो रहा है MQM के खिलाफ, हमारे इत्तेहादी हैं। तो मैं ये कहता हूं कि चौधरी निसार अली जैसे शख्स की तरफ से ये बात बगैर सोचे समझे नहीं हो सकती, बगैर किसी मकसद की नहीं हुई है मौलवी। लेकिन एक्सपेक्टेड तो ये था ना कि PMLN को तो चाहिए था कि मुत्तहिदा को ढारस देती ताकि मुत्तहिदा स्टैंड लेती और हुकूमत गिर जाती, लेकिन PMLN ने तो इनफैक्ट ये इंश्योर कर दिया है कि हुकूमत ना गिरे। अगर मुत्तहिदा गुस्से में रहती, मुत्तहिदा को स्पेस होती PMLN की तरफ से, तो हुकूमत गिरती। मुत्तहिदा के साथ झगड़ा करके तो हुकूमत की कंटिन्यूटी को इंश्योर करवाया PMLN ने। लेकिन जी पहली बात तो ये कि ये जो सुहेल साहब कह चुके हैं उसको मैं सेकंड करूंगी। जो पहला जो पोर्शन उन्होंने कहा कि दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट जो आज हुआ है, बड़ा अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक है और इट नीड्स टू एंड बिफोर इट गेट्स एनी फर्दर। मेन चीज जो है जो आई थिंक आप लोग मिस कर रहे हैं कि ये पहली दफा नहीं है। हम असेंबली में नून और MQM के अटैक्स पहले भी देख चुके हैं। जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, आज का जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, और आज हम असेंबली में एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमें फिक्र थी कि ये शायद आज हो जाए, क्योंकि पिछले दिनों बाहर हुआ था असेंबली के, तो हमने सोचा कि शायद आज वापस असेंबली में होगा। असेंबली के अंदर नहीं हुआ, असेंबली के बाहर हुआ। बात सारी है कि जो पिछले अटैक्स हुए थे वो प्रीटी मच पॉलिटिक्स पे थे, पॉलिसी पे थे, थोड़ी उसमें जातियात थी, बट इतनी गिरी हुई जातियात नहीं थी जो आज हमने देखी हैं। और मेरा तो सिर्फ एक सवाल है, क्योंकि मैं बिफोर डूइंग एनी फर्दर एनालिसिस मैं एक चीज अपने लिए क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ, ताकि बिकॉज फ्रैंकली हम स्पीचलेस हैं। स्पीचलेस को डिफरेंट जबानों में, पाकिस्तान की नेशनल जबानों में जो कहते हैं वो आप कह दें, लेकिन आई एम ट्रूली स्पीचलेस। जो आज आपने क्लिप्स दिखाए, मैं आज सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रही हूँ और इस वक्त वसीम आफ्ताब साहब से, कि आप क्या जस्टिफाई करते हैं जो आपके लीडरान ने अटैक किया है? बस मुझे सिर्फ हाँ या ना में अगर बता दें तो मैं क्लियर हो जाऊं। किसी भी सूरत में आप उसको उस काउंटर अटैक चले, आप उसको काउंटर अटैक कह दें, क्योंकि आप समझते हैं कि नून ने पहला हमला किया है। हम उस बहस में भी नहीं पड़े कि पहला हमला किसने किया, क्योंकि आई एम श्योर नून के पास कुछ होगा कि जी पहले बूं बूं या जो भी है। आई डोंट इवन वांट टू रिपीट द वर्ड्स, दे आर सो पैथेटिक, किसने पहले क्या कहा। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि वसीम आफ्ताब साहब आप जस्टिफाई कर रहे हैं जो आज हुआ कि आपके जो 2 लीडरान कराची वसीम आफ्ताब साहब से बात करते हैं। वसीम आफ्ताब साहब, आपने मारवी मेमन को सुन लिया, वो कहती इंतहाई अफसोस की बात है, आप भी कह चुके हैं कि इंतहाई अफसोस की बात है, लेकिन वो ये सवाल उठाती हैं कि कुछ भी हो, उन्होंने पहला अटैक किया, उन्होंने पहली बदतमीजी की, लेकिन जिस किस्म की जुबान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर लीडरान ने, इंतहाई पॉपुलर लीडरान ने आज इस्तेमाल की टेलीविजन के कैमरों के सामने खड़े होकर, क्या आप लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? देखिए, यकीनी तौर पर मारवी मेमन साहिबा ने बहुत अच्छी बात की और मैं उनकी इस बात को कदर की निगाह से देखता हूँ, लेकिन ये सवाल सिर्फ एक फरीक से हो और दूसरा फरीक उससे ना किया जाए तो फिर ये थोड़ा सा ज्यादती हो जाएगी। मैंने शुरू में कहा कि सबका दिल दुखा है, लेकिन इस जो भी आज सूरत हाल, वसीम साहब एक सेकंड, हम तो ये कह रहे हैं, हम तो ये सवाल उठा रहे हैं कि चौधरी निसार ने ऐसी बात क्यों की, टाइमिंग क्या है? एकेडमिक डिबेट बना दिया जाए जिससे हम कुछ हासिल कर सकें। लेकिन सवाल ये है, मेरा पॉइंट मिस हो रहा है आफ्ताब साहब, मेरा पॉइंट मिस हो रहा है। मैं एकेडमिक बना लेते हैं, मैं तो सिर्फ ये चले आप दोनों से पूछ लेते हैं,
اگر آپ چاہتے ہیں ہم دونوں سے پوچھ لیں, میں تو دونوں سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, آپ کیا کھڑے ہو کے جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ دونوں اگر کھڑے ہو کے جسٹیفائی کر رہے ہیں, then there is something seriously wrong with Pakistan's old politics. وسیم صاحب, کیا آپ لوگ نادم ہیں؟ کیا آپ لوگ نادم ہیں؟ کیا آپ لوگ شرمندہ ہیں؟ وسیم صاحب, سوال یہ, کیا آپ لوگ نادم ہیں؟ کیا آپ شرمندہ ہیں؟ حالات اچھے نہیں ہوئے, لوگوں کو غلط میسج گیا. اس وقت ملک میں جس طرح کا ماحول بنا ہوا تھا, آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے اس وقت ان کے مسائل کی بات کریں گے. یقینی طور پر سب کی دل آزاری ہوئی ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ اس آدمی کی زیادہ ذمہ داری نہیں ہے کہ جو جتنے بڑے منصب پر فائز ہے, جتنی بڑی رسپانسبلٹی اس کے اوپر آتی ہے, وہ ایسے وقت میں کہ جب لوگ اس پر یہ سوچ رہے ہوں کہ وہ ان کے مسائل کی بات کریں گے, وہ ان کے دکھ درد پہ, ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں گے, وہاں پر وہ ایک آدمی آتا ہے جو انتہائی اہم اور ذمہ دار شخص ہے. جو وسیم آفتاب صاحب, مجھے یہاں پہ ایک بریک لینے دیں, مجھے ایک بریک لینے دیجئے, مجھے ایک بریک لینے دیں. ناظرین, بات جہاں تک پہنچتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ماروی میمن صاحبہ نے بہت پتے کی بات کی ہے, بہت اچھی بات کی انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے کہ موقع یہ ہے کہ دونوں جماعتوں سے یہ پوچھا جائے. آج پاکستانی میڈیا کی ذمہ داری یہ ہے کہ دونوں جماعتوں سے پوچھے کہ کیا یہ شرمندہ ہیں, کیا یہ نادم ہیں, اور اس کا وے فارورڈ کیا ہے, اس میں سے نکلنے کا کیا راستہ ہے. ایک بریک کے بعد